بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ تو اس نے نظر گھما کر دیکھا تو وہ مالا تھی۔ اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ مالا نے کہا، ڈرو مت، تم یہ جاننا چاہتی تھی نا میں کون ہوں اور ہمارے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ میں ہندو طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں پہلے ایک فلیٹ نمبر 103 میں رہتی تھی۔ میں، میرا بھائی اور میرے ماتا پتا۔ مجھے اس فلیٹ میں رہنے والے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا۔ ہم دونوں روزانہ ایسے ہی چھت پہ ملتے تھے جہاں پہ پہلی دفعہ میں تمہیں ملی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن میرے بھائی نے ہم دونوں کو اوپر دیکھ لیا اور پھر گھر میں آ کے میرے بھائی نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میرے جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ پھر میرے پتا نے میرے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے بہت کوشش کی چھڑوانے کی اور انہیں روکنے کی تو انہوں نے کہا، تم ہمارا نام بدنام کر رہی ہو۔ اگر تمہیں ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو تم ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑو گی۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اس طرح میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر انہوں نے میری لاش وہیں پہ چھوڑ دی اور خود یہاں سے چلے گئے۔ نہ ہی انہوں نے میرے شریر کا انتم سنسکار کیا، جس کی وجہ سے میری روح آج تک بھٹک رہی ہے اور میری لاش ابھی بھی ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ میں ابھی تک روزانہ اذان کو ڈھونڈنے اوپر آتی تھی کہ شاید کبھی وہ مجھ سے ملے، لیکن وہیں پہ میری تم سے ملاقات ہوئی۔ تم مجھے بہت اچھی لگی، لیکن میں کبھی بھی تمہیں اپنی اصلیت نہ بتا سکی۔ پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی نے اذان کا قتل کر دیا ہے اور میں بہت روئی اور چلائی، اور یہ جو میری شکل ہے یہ اصل میں نہیں ہے، یہ جو خوبصورت ہے یہ اب ڈھل چکی ہے۔ جیسے میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میں روز تمہیں دیکھتی تھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے، بس اسی لیے مجھے تمہیں سب کچھ دکھانا پڑا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ رمیسا بے جان پتلے کی طرح اس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بات اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ یہ شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور ایسی ہی خوفناک کہانیاں روز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔